اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا ضروری ہے۔ تو اب میں اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے۔ اب میں سورہ اعراف پیش کر رہا ہوں جو 8ویں سپارے میں ہے۔ تو اس سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ اس کی پیروی کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے وزن کا ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کو وزن حق اور انصاف کے ساتھ ہوگا، تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو رد کیا اور اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بہت بڑے انعام کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر ٹھہرایا اور اس کے لیے مختلف طریقے کے پیشے بنائے، مگر پھر بھی کم ہی انسان ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اس فرمان کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طبیعتوں کے لحاظ سے مختلف طرح کے پیشے تجویز کیے اور ان کا مقصد ہر انسان کے ذوق کو تسکین تھا، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آدم اور ابلیس کے واقعہ کا پوری وضاحت سے بیان کیا ہے کہ کس طرح ابلیس نے جھوٹی قسم کھائی کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور آپ کو اس سے شجر ممنوعہ سے روکا گیا کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں آنے کے آداب کا بھی ذکر کیا ہے کہ مسجد میں آتے ہوئے انسانوں کو اپنی زینت کا اختیار کرنا چاہیے اور اچھا لباس پہن کر مسجد میں آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں اصحاب اعراف کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اصحاب اعراف ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے عذاب سے محفوظ ہوں گے، لیکن اعمال میں کمزوری کی وجہ سے جنت حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی جنتی ہوتے، اور جب جہنمیوں کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ ایک مخصوص مدت گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ خوف اور طمع کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ تو اس صورت کے آخری حصہ میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے برباد ہوئے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جناب شعیب علیہ السلام کے واقعہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ مال کی محبت میں اندھے ہو چکے تھے اور ان حوالے سے حرام اور حلال کی تمیز کو بھلا چکے تھے۔ جناب شعیب نے جب ان کو پکارا، بولنے اور ماپنے کا حکم دیا، تو انہوں نے ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ حقیقی خسارہ اور گھاٹا تو شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کے لیے تھا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر بستیوں کے رہنے والے تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیں گے، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں اس لیے مالک ان پر گرفت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر اس جو ہے آیت میں صورت میں بھی آیا ہے۔ تو ویسے تو حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن پاک میں 139 دفعہ آ چکا ہے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہر صورت میں آتا جا رہا ہے۔ تو اس بارہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے فرعون اور اس کے قبیلہ پر مختلف قسم کے عذاب مسلط کیے
اللہ تعالیٰ نے کبھی پھلوں کو نقصان پہنچانے کے ذریعے، کبھی خون کی بارش کے ذریعے، کبھی جوؤں، مینڈکوں اور ٹڈیوں کی بارش کے ذریعے ان پر اپنے عذاب کو مسلط کیا۔ ہر دفعہ آتے ہوئے عذاب کو دیکھ کر آل فرعون اپنی اصلاح کا وعدہ کرتے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو دوبارہ نافرمانی پر آمادہ ہو جاتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو عظیم خصوصیات کا ذکر کر رہا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف ان کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو آپ کی رسالت زمانوں علاقوں کی محدود سے بالا تر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے اللہ کے سوا اس کے وقت کو کوئی نہیں جانتا۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو توجہ سے اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توجہ سے قرآن سننے کی وجہ سے انسان پر رحم فرمائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان کو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو ان کو فوراً ان کی پکار کا جواب دینا چاہیے، اس لیے کہ ایمان والے افراد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر عمل پیرا ہو کر زندگی ملتی ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں یا جس قوم کے لوگ استغفار کرنے والے ہوں ان پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرملال کے بعد امت مسلمہ کے پاس عذاب سے بچنے کے لیے آج بھی استغفار کا ہتھیار موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میں اس کو آج یہیں ختم کرتا ہوں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو عربی زبان سکھائیں، ترجمے کے ساتھ ان کو جو ہے وہ عربی زبان ان کو پتہ ہو کہ جب وہ عربی پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے۔ اس سے ان کا مستقبل بھی بہتر ہوگا، گھر میں رحمت بھی ہوگی، اچھے طریقے سے زندگی گزرے گی اور نیک اولاد پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔